بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ آج اپنا ریکیپ شروع کرنے سے پہلے دو چار باتیں کرنا چاہوں گا آپ سے دل کی۔ ہمارا چینل جسے شروع ہوئے ابھی صرف 3 ہفتے ہوئے ہیں اور ہائبرڈ انفارمیشن کا چینل ہے، یعنی متفرق خبریں اس میں ہوتی ہیں آپ کے لیے، دین کی بھی اور دنیا کی بھی۔ قرآن حکیم کا عمومی مفہوم آسان لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے، اردو کا سبق اپنے نوجوان نسل کے لیے پیش کیا جاتا ہے، انٹرنیشنل افیئرز، کرنٹ افیئرز کی خبریں ہوتی ہیں، اردو پوئٹری یا شاعری کو فروغ دینے کے لیے نظمیں پیش کرتا ہوں۔ بہرحال یہ ایک ہائبرڈ چینل ہے، متفرق اطلاعات اور معلومات دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ 90% لوگوں نے بہت سراہا، تعریف کی اور حوصلہ بڑھایا، لیکن 10% نے اپنے کنسرنز شو کیے ہیں۔ خاص طور پہ میرا جو سیگمنٹ ہے قرآن حکیم کے عمومی مفہوم کو آسان الفاظ میں بیان کرنے کا، ان کے کنسرنز بڑے جینون ہیں اور میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے کنسرنز یہ ہیں کہ میں عالم دین نہیں ہوں، تو اس لیے میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں نے بھی کئی دفعہ آپ سے یہ عرض کی ہے کہ میں عالم دین نہیں ہوں، لیکن اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی دینی مدرسے سے باضابطہ تعلیم حاصل نہیں کی اور آپ کے پاس سند نہیں ہے کہ آپ قرآن کی تعلیم دے سکیں۔ میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن حکیم کو جو بچپن میں مجھے پڑھایا گیا وہ ایک مدرسے سے ہی پڑھا تھا میں نے۔ حافظ صاحب گھر نہیں آیا کرتے تھے، میں مدرسے جایا کرتا تھا، لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ باضابطہ سند میرے پاس نہیں ہے۔ تو ناظرین، میرا مقصد یہ ہے بھی نہیں۔ میرا مقصد ہے آپ کو قرآن حکیم کو ترجمے سے سمجھ کر پڑھنے کی ترغیب دینا۔ میری کوشش ہے کہ میں قرآنی آیات کو بزرگوں کے ترجمے سے اتنا آسان پیش کروں آپ کو، اس کے عمومی مفہوم کو۔ ظاہر ہے ہر آیت کا ترجمہ میں تو نعوذ باللہ بدل نہیں سکتا، لیکن اس کو اتنے آسان طریقے سے آپ کو صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ میں یہ شوق پیدا ہو کہ آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں اور سمجھیں۔ میں صرف آپ کو دعوت دے رہا ہوں اور اس لیے اس کو اتنا آسان بنا کے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس سورہ میں 11 آیات تھیں تو آپ نے 4 مصروں میں کیسے پیش کر دی؟ تو آپ صحیح فرما رہے ہیں، 11 آیات کو 4 مصروں میں کیسے پیش کر دیا؟ وہ اس طرح پیش کیا کہ سورہ کا جو مفہوم ہے نا، اسے 4 مصروں میں پیش کیا۔ ہر آیت کو میں اپنے مصرے میں ایکسپلین نہیں کر رہا، کیونکہ وہ تو بزرگوں نے اور علماء کرام نے ترجمے کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، میں بھی اسی ترجمے کو پڑھ رہا ہوں۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ میرا مقصد کیا ہے۔ میرا مقصد ہے آپ کو اس بات کی ترغیب دینا کہ آپ قرآن کو پڑھیں نہیں بلکہ سمجھ کے پڑھیں۔ اسی لیے ہمیشہ ایک مصرع سناتا ہوں کہ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں سمجھنا تھا۔ آگے جیسے بڑی بڑی صورتیں آئیں گی تو اب ظاہر ہے اب تمام صورت کا تو میں مصروں میں نہیں کنورٹ کر سکتا، وہ تو علماء کرام نے ترجمہ کر دیا ہے۔ عمومی مفہوم کو آسان مصروں میں پیش کروں گا تاکہ آپ میں شوق پیدا ہو اس صورت کو غور سے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا۔ یہ میرا مقصد ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری وضاحت سے جن لوگوں کے کنسرنز تھے
وہ دور ہو گئے ہوں گے، لیکن اگر ابھی بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ عمل مناسب نہیں ہے تو مجھے ضرور بتائیں، میں مزید احتیاط کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے میں ہر وقت معافی کی درخواست کرتا رہتا ہوں کہ نعوذ باللہ کوئی مجھ سے غلطی نہ ہو۔ شکریہ۔ آئیے اب ریکیپ کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ القاریہ کا ریکیپ کریں گے۔ 3 اہم نکتے تھے، اور وہ ضروری اس لیے ہے کہ آپ کو ازبر ہو جائے۔ قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے، اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے، غفلت میں پڑے لوگوں کو بری خبر دی گئی ہے، آگ، جہنم، لیکن نیک لوگوں کو خوشی کی خبر دی۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اللہ کے کلام کو سمجھ کے پڑھیں تو اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آئیے اب چلتے ہیں سورہ العادیات کی طرف۔ آج رہنمائی لیں گے اردو ترجمے کی الہدا کے ورک بک سے، اور انگریزی ترجمے کی امتیاز احمد صاحب کے دا ایزی قرآن سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، قسم ہے دوڑنے والیوں کی ہانپ کر، گھوڑے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ہر قسم، پھر قسم ہے، فالموریات قدحا، پھر قسم ہے آگ نکالنے والیوں کی جھاڑ کر، فالمغیرات صبحا، پھر قسم ہے چھاپا مارنے والیوں کی صبح کے وقت، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر قسم ہے اڑانے والیوں کے ساتھ اس کے غبار کو، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر گھس جانے والیاں ساتھ اس کے جماعت میں، گروہ میں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، یقیناً انسان اپنے رب کے لیے البتہ ناشکرہ ہے۔ یہ بات بہت دفعہ آگے بھی آئے گی کہ انسان شکر نہیں ادا کرتا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اوپر اس کے البتہ گواہ ہے، یعنی انسان جانتا ہے کہ وہ شکر نہیں ادا کرتا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں البتہ سخت ہے۔ پچھلی 3 صورتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان کو مال کی بہت محبت ہے، اور وہ اپنے انجام سے بے خبر ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا بھلا وہ نہیں جانتا جب نکالا جائے گا جو قبروں میں ہے، وحصل ما فی الصدور، اور حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری باتوں کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ نے حساب رکھا ہوا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک رب ان کا ساتھ ان کے اس دن البتہ باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم چلتے ہیں امتیاز احمد صاحب کے انگریزی ترجمے کی طرف، دا ایزی قرآن۔ By the horses which run while panting، دوڑتے ہوئے۔ By the horses which strike their feet and give rise to sparks of fire۔ By the horses which attack suddenly in the morning۔
صبح. So they raise lot of clouds of dust at that time, then penetrate into the armies of enemy. Indeed, man is ungrateful to his creator. Subhanallah. And indeed, he is himself witness to it. جانتا ہے کیا غلطی کر رہا ہے, وہ جانتا ہے. And indeed, he is extremely involved, devoted in accumulation of the wealth. مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے. Is he not aware of the time when the dead will be raised from the graves, and whatever is hidden in the breasts will be revealed? Indeed, on that day, their Creator will be fully acquainted about them. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام, بار بار اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے, بار بار سمجھا رہا ہے, مال سے پیار نہ کرو, مال سے پیار نہ کرو. اب ان آیات کو انتہائی آسان الفاظ میں مختصر کر کے عمومی مفہوم کو اپنے کلام میں پیش کر رہا ہوں. عرض کیا ہے, کھائی ہے قسم رب نے ان دوڑتے گھوڑوں کی. کھائی ہے قسم رب نے ان دوڑتے گھوڑوں کی, دل میں جو گھر کر دیتی ہے دہشت ان کی. شاکر نہیں انسان وہ جانتا بھی ہے, دولت سے ہے بس پیار وہ جانتا بھی ہے. شکر بھی نہیں ادا کرتا, دولت سے پیار کرتا اور پتہ ہے اس کو, لیکن ہے بے خبر انجام سے اپنے, لیکن ہے بے خبر انجام سے اپنے. دے گا وہ کیا جواب اللہ کو اپنے, دے گا وہ کیا جواب اللہ کو اپنے. صدق اللہ العظیم, صدق اللہ العظیم. شکریہ. اب آئیے اپنے اردو کے سبق کی طرف. کل لفظ دیا تھا آگاہی. آگاہی مطلب ہے خبر ہونا, علم ہونا. حکومت کی کورونا کے بارے میں آگاہی مہم کے مثبت نتائج آ رہے ہیں. شکریہ. کل کے لیے لفظ ہے آلات حرب. آلات حرب مطلب تلاش کیجئے, مفہوم کو سمجھیے, جملے میں استعمال کر کے کمنٹس میں لکھ بھیجئے. انشاءاللہ تعالی کل اس پہ بات کریں گے. بہت شکریہ. ناظرین, اب چلتے چلتے ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کی. آج کی دعا ہے جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جب بھی آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی فیور ملے جو زمین میں کسی ذریعے سے ملتا ہے, جب آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اسے کہیں جزاک اللہ خیر. اس کا شکریہ بھی ادا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہو جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.